اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ شرک کی باتیں کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری ہے قرآن کو مشرکین عرب نہیں مان رہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے، اور کچھ کا ماننا تو ایسا ہے کہ جیسے نہ ماننا، کہ مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ضابطہ حیات کیا ہے، انسان کے فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، ان کو دیکھ سکے، اور ان فرائض کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کتنے وعدے ہیں، کتنے اللہ کے فضل اور کرم ہیں، ان سے محروم ہے سمجھنے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کانا، اور اگر نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، اے قرآن پڑھنے والے، یہ جو تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان یفترا من دون اللہ، اور اس کو کسی اور نے بنایا، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، یعنی اگر اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کا یہ کلام نہیں ہے اور آپ نے خود بنایا ہے، یا کسی سے آپ نے سیکھ لیا ہے اور اس کو بنایا ہے، ولیکن، اور لیکن، یعنی یہ قرآن تصدیق الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، تفصیل الکتاب، اور ان کے اندر جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں، جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے توحید کا، جو ان کتابوں میں وہی اس کتاب میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، وہ جانتے تھے سارے مکہ والے کہ آپ نے نہ تورات سیکھی نہ انجیل سیکھی، بلکہ دنیا کے کسی انسان سے کوئی علم نہیں سیکھا، آپ تو امی تھے اس معاملے میں۔ پھر یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چل گئیں، کس نے پڑھا دیں، اور یہ ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی نئی کتاب نہیں ہے جو ان سے ہٹ کے، جو جیسے پہلی آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے تھیں، یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور وہی تعلیمات ہے، کچھ شریعت کی تبدیلی ہے، رسالت وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، اللہ کی توحید وہی ہے، لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے، بس محمد الرسول اللہ بدلتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ بدلتا ہے، عیسیٰ روح اللہ بدلتا ہے، وہ جو پیغام لانے والا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی مانو، جیسے پہلے نبی گزرے اور جو آنے والے تھے ان پہ بھی ان کا یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب انبیاء پہ ایمان لانا، یہ ہے ایمان کی بنیاد، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بے شک وہ پہلے گزر گیا، اس کا وقت گزر گیا، اس کی امت اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کو بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نبی ہیں جو بھی اللہ نے بھیجے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا بھی نا کہ کچھ کا اللہ نے تعارف کرا دیا، کچھ کا نہیں کرایا، کیونکہ بہت بڑی تعداد تھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کتابوں کی تفصیل ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی گھڑ کے اس کے اندر کوئی چیز ڈال سکے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو اپنی تصدیق خود کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے اس کے پھر چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ ہر حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں مکمل اور تفصیل سے بتایا ہے، کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرائض میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، پھر جب اس کو سنتوں کی بات آتی ہے اس میں پھر، اور جب فقہا کی بات آتی ہے وہ علم کے حساب سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف دین میں جائز ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن فرائض میں کوئی اختلاف نہیں جو اللہ نے حکم دی ہے۔ تو یہ قرآن شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے، اور حق اگر جاننا ہے، تفصیل جاننی ہے، تو پھر اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اس زندگی کیسے گزارنی ہے،
دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کس طریقے سے اس میں رہنا ہے، اور پھر واپسی ہونی ہے، رب کے حضور پیشی ہونی ہے۔ تو اللہ کے اس کلام کے علاوہ کوئی اور چیز رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو حق جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کہیں سے حق نہیں مل سکتا۔ یہ بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے اس لیے محفوظ کر دیا۔ کوئی بندہ بھی اس جیسا اس کی 2 نمبر کاپی کو نہیں بنا سکتا، کوئی بندہ ایسا نہیں۔ آگے آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا قیامت تک کے لیے، اس کی زیر زبر میں نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، اور اس کے بغیر کسی کو ہدایت مل نہیں سکتی، کوئی دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا، اس میں بھی کوئی شک بات نہیں۔ اس کے کسی حکم میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ نے اس کے اندر وعدے کیے ہیں، جو خوشخبریاں سنائی ہیں، ان میں بھی کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ اور اللہ نے جن جن گناہوں پہ پکڑ اور جن نافرمانوں کو سزا سنائی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جو پچھلی قوموں کے قصے ہمیں اس میں سنائے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو مستقبل کی پیشین گوئیاں اس میں بتائی ہیں، ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پالنے والا، تمام کائنات کا رب ہے۔ یہ کتاب اس کی طرف سے ہے، اس پر عمل کر کے کامیابی ہے، اور اس پہ عمل کر کے انسان ظاہر اور باطن دونوں کو انسان درست کرتا ہے۔ ام یقولون افترا، اگر یہ بات سمجھنے کے بعد بھی اگر پھر بھی تم کہتے ہو کہ کسی نے اس کو بنا لیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے خود اپنے طور پہ یا کسی سے سیکھ کے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری بات سمجھنے کے بعد بھی کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس قرآن کو خود بنا لیا یا سیکھ لیا ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اگر محمد رسول اللہ انسان ہیں، وہ بنا سکتے ہیں یا کسی سے سیکھ کے، تو تم سارے کے سارے مل جاؤ، کون سے؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تم کر سکتے ہو، جس کو بنا سکتے ہو، کہ اگر انہوں نے مرضی کا بنایا تو تم بھی اس جیسا بنا لو۔ ایک صورت، 3 آیات کی صورتیں ہیں 30ویں پارے میں، اور وہ ساری کی ساری مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا کہ یہ 3 صورتیں بنا کے لے آؤ، 3 آیات بنا کے ایک صورت اس کے برابر لے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جتنے ریسورسز ہیں سب کو استعمال کرو، سب انسانوں کو بلا لو، عقل مندوں کو بلا لو، بہترین دماغ جو تمہاری سوسائٹی میں ہے پوری دنیا سے، ان سب کو اکٹھا کر لو، اور اکیلے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے تو تم تو سارے کے سارے مل جاؤ گے، پھر تم بھی ایسا بنا کے دو۔ یعنی اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، طاقت ہے، علم ہے، عقل ہے، اس سب کو اکٹھا کر لو، بڑے بڑے زماندانوں کو اکٹھا کر لو، اور ہر حربہ استعمال کر لو جو تم کر سکتے ہو، ہر ٹیکنالوجی استعمال کر لو جو تم کر سکتے ہو، تو اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ اللہ کو نہیں پکارنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوئی اور بنا سکتا ہے، اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کی تو 2 نمبر کاپی بھی تم نہیں بنا سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اگر مخلوق کا ہے تو ساری مخلوق اکٹھی آ جائے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں، یا کوئی نعوذ باللہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے تو 1 سے 2 ہیں، 3 ہیں، تمہارے لیے تو پوری دنیا کا چیلنج ہے کہ کائنات میں جو بھی تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے کر لو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء کے بہت بڑے بڑے معجزے ہیں جو ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے، لیکن آج ان معجزوں کو کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ان کو دکھلا نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیسے کرتے تھے، پرندوں کو پھونک مارتے تھے مٹی کے بنا کے، وہ کیسے اڑتے تھے۔ کسی معجزے پہ کوئی معجزہ باقی نہیں ہے۔ وہ عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، کوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک زندہ جاویداں ہے، اور اس کے کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ حشر میں بھی موجود ہوگا، یہ جنت میں بھی موجود ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی موجود ہے راہ ہدایت کے لیے۔ اپنے لوگوں کو یہ راہ ہدایت دکھاتا ہے، یہ تو لوگوں کو وہ بات سکھاتا ہے۔ قرآن ایسی زندہ جاوید چیز ہے کہ جو اپنے منکروں کو بغیر کسی انسان کے، جیسے وہ ہالینڈ کا وہ گیرٹ ولڈر کا ساتھی تھا جرین، اس نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کلپ موجود ہیں یوٹیوب میں، کہ میں اسلام کے خلاف، میں قرآن کے خلاف لکھوں گا، اس کو پڑھ کے اس کے اندر سے خامیاں تلاش کروں گا، تضاد تلاش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے آدھا قرآن پڑھا تو میری دنیا بدل گئی، صرف قرآن کے ساتھ۔ تو کہاں وہ تھا وہ کتاب جو قرآن اور دین کے خلاف لکھنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنے والا، اس نے اس قرآن کو پڑھ کے اور کتاب لکھ دی، اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ یہ تو وہ ہے۔ الحمدللہ ہم تو ہیں ہی کلمہ پڑھنے والے، ہمیں تو اس سے نور ہدایت ملے گا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے یہ بار بار میری بات ہوتی ہے آپ سے کہ قرآن صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم باتیں بڑی بڑی کر سکیں، یا اپنے کسی گروہ کو، مسلک کو، اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، یا کوئی بھی ذہن میں کوئی مقصد ہے، لوگ ہمیں کوئی عالم فاضل سمجھے۔ نہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ اور کہیں ہدایت کے خزانے ہے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی بات ایسی جو انسان نے جس سے بہترین زندگی گزارنی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے، سوائے قرآن پڑھے اس کو مل نہیں سکتی۔ بس اللہ نے یہ کہا، اور یہ اس وقت بھی خالص تھا، آج بھی خالص ہے، اور قیامت تک آنے والے وقت کے لیے بھی یہ خالص ہے۔ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کوئی ڈال ہی نہیں سکتا۔ جو ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا اپنا منہ کالا ہوگا، وہ منہ کے بل کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بھی حفاظت کرے گا، اور اس کتاب پہ عمل کرنے والوں کو، اس کو ماننے والوں کی بھی حفاظت کرے گا کہ ان کو صحیح بات وہ سجائے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔